بجٹ کیوں بنانا چاہیے اور اس کی افادیت کہاں کہاں پہ ہو سکتی ہے، ایک نظر ڈالتے ہیں ان چند مین پوائنٹس پہ اور ان کی فیچرز پہ جن کو کہ سمجھنے کے بعد اس کانسیپٹ میں فردر کلیئرٹی آ جانی چاہیے ہمارے مائنڈس میں. ہمارے کی ریزنز فار ہیونگ اے بجٹ دیٹ میں انکلوڈ فار ایگزامپل اگر گول یہ ہے ٹو سیٹ اے میپ فار دا فیوچر، اف یو وانٹ ٹو سی کہ آپ کے فیوچر میں کیا ہو رہا ہے یا کس طرح کا ٹرینڈ جا رہا ہے. سو آپ اس کو کسی نجومی کے پاس جانے کی بجائے آپ کو ضروری ہے کہ آپ مارکیٹ انالیسس کریں، آپ ریئلسٹکلی یہ دیکھیں کہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے اور اس کے مطابق آپ پلان کریں اور سیٹ اے میپ فار دا فیوچر. ونس یو ہیو سیٹ دیٹ میپ، آپ اس میں نیویگیشنل، آپ اپنے ڈائریکشنز، نیویگیشن، اپنے ٹولز، مائل سٹونز کہاں پہ بریک کرنی ہے، کہاں پہ چیک پوائنٹس ہیں، وہ سب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ نے میپ میکنگ کر لی تو پھر افیکٹو ایویلیویشن کا پروسیس بھی اس میں انکارپوریٹ کریں بجٹ کے ماڈل میں، یعنی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ کہ گولز آر بروکن انٹو آبجیکٹیوز. آپ نے جو بھی گول اٹھایا تھا، ایک اوور آرچنگ جو ایک آپ کا گول تھا، جو مین بڑا ایک مقصد تھا، اس کو آپ اسمالر اسمارٹ آبجیکٹیوز میں ڈیوائڈ کریں. اسمارٹ آبجیکٹیوز میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد میں آپ اس کے ٹائم بلاکس بنائیں جس کو کہ آپ جس کے لیے کچھ مینجمنٹ ٹولز فار ایگزامپل گینٹ چارٹ، جو کہ اگرچہ 20ویں صدی کے آغاز میں انٹروڈیوس کیا گیا لیکن وہ ایک مفید ایک یوز ہو سکتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. لنک اٹ وتھ سم کائنڈ آف ٹائم لائن، سم کائنڈ آف ٹائم بلاکس، جو کہ گینٹ چارٹ جس کے لیے بہت ایفیشینٹ وے ہے کرنے کا. الاؤ پرفارمنس اسیسمنٹ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ifs اینڈ بٹس کو ذہن میں رکھ کے میکسیمم کو آپ دیکھیں کہ اگر یہ سینیریو ہوگا تو اس کا پرفارمنس پہ کیا ایفیکٹ آئے گا، اگر یہ پروویژن حاصل ہوتی ہے تو کیا اثر آ سکتا ہے، اگر ہم اس کو ایلیمینیٹ کر دیں یا اگر ہمیں کسی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی تو اس کا کیا اثر آ سکتا ہے. یہ کمپیل کرتا ہے مینیجرز کو ٹو تھنک اینڈ پلان. آبویسلی یہ آٹومیٹکلی ایک ایسا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے جس کے بغیر، اس مینز کے حاصل ہوئے بغیر آپ اپنے آرگنائزیشنل ورکنگ کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اور اگر آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ میں ایز اے مینیجر یہ صلاحیت ہونی ضروری ہے کہ آپ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ. ری ایکٹیو رہیں گے تو اس میں آپ اپنا پیسہ بہت سا ضائع کریں گے. پرو ایکٹیو ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے آپ میں یہ آگہی، یہ شعور، یہ ویژن، یہ بصیرت ہو کہ آپ دیکھ پائیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہے. نہ کہ یہ کہ کرائسس جب آ جائے تو اس وقت آپ ہاتھ پیر مارنا شروع کریں. اس میں بہت سا آپ کا پہلے کی انویسٹمنٹ کا بھی لوز ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور بہت سی موجود جو انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ کرائسس مینجمنٹ پہ لگا دیں گے، نہ کہ یہ کہ آپ مقصد کو حاصل کریں. جب آپ نے تھنکنگ اور پلاننگ کا ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں کہ آپ کو اپنی ٹیم کو بھی انوالو کرنا چاہیے. اگرچہ بجٹنگ ایک ہائر ٹیئر کا ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں ہائیسٹ لیول کی مینجمنٹ انوالو ہوتی ہے، لیکن اس کے جو انیشیل فیز ہے جس میں تھنکنگ کا اور پلاننگ کا، پرائرٹی سیٹنگ کا، اوپینین فارمیشن کا جو ایک پروسیجر ہے، اس میں ایک آپ وائڈر اسکوپ پہ، ایک براڈ اسکیل پر آپ ٹیمز کو انوالو کریں. کمیونیکیشن اینڈ یونٹی ان دا آرگنائزیشن اگر آپ نے رکھنی ہے اس کے ذریعے سے تو گولز ہیو ٹو بی کنویڈ، پیپل کنونسڈ اینڈ پرفارمنس کوانٹیفائڈ. ریممبر کہ آپ نے ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے. الٹیمیٹلی جو بھی بجٹ ہے، جو بھی آپ کی پرائرٹی ہے، وہ چاہے آپ نے ٹاپ مینجمنٹ پہ ڈیسائیڈ کر لی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن گراس روٹ لیول پہ ہونی ہے. لوگوں کی شمولیت، ان کی رضامندی، ان کا کنونس ہونا کہ یہ جو بجٹ ایلوکیشن ہے یا ہمیں جو ٹاسک کرنے کو کہا جا رہا ہے اس میں یہ ایلوکیٹڈ ریسورسز ہیں، اس کے متعلق شعور بھی ہونا. اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ آلسو دیٹ وائی اٹ از سو دیٹ دے آر ناٹ گیونگ مور اور دے آر بینگ آسکڈ ٹو ڈو اٹ. سو اف دے آر کنونسڈ ان کا آؤٹ کم ول بی ڈیفینیٹلی بیٹر. ریسٹرکٹ ایکسپینڈیچر، بے حساب تو قارون کا خزانہ بھی ہو تو آپ خرچیں تو وہ ختم ہو جائے گا. تو ہم تو رہے ہی انفارچونیٹلی ایک ایسے ایرا میں رہے ہیں کہ جب کہ بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں. تو ریسٹرکٹ یور ایکسپینڈیچر، ہر ایک کی تگ و دو ڈیلی زندگی میں یہی ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز کو کم سے کم کریں اور اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو بڑھائیں ورسز دا ایکسپینڈیچرز. So if you want to do that, that obviously again you will have to develop the ability to limit how much money is spent on certain operations. اگر آپ نے وہ لمٹ کرنا ہے تو آپ کو چیک پوائنٹس یا کنٹرول میکنزمز بجٹ میں رکھنے پڑیں گے کہ کہاں پہ جب ایکسیڈ کرنا چاہے تو یہ نہیں کہ وہ ایکسیڈ ہوتا رہے اور آپ کو معلوم نہ ہو، آپ سمجھیں کہ بس بجٹ میں تحریر کر دیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا،
so people will follow it or mechanisms will follow it. No, you will have to develop the mechanisms, checkpoints, bottleneck points जिसके अंदर के आके वहाँ से आगे further processing automatically रुक जाए और वहाँ पे आपको rethinking करनी पड़े. So it helps to restrict the expenditures. Budgetary factors are of two types. One is obviously about the resources, जिसमें कि other than money, all other kind of resources भी involved हैं, जिसमें man, money, machines, markets, time, intellectual आपकी abilities, expertise, वो सब शामिल है. Goals के साथ आप फिर उस resource को link करते हैं. गोल से मुराद है जिसमें कि कोई भी आपने जो मकसद स्पेसिफिक गोल जो आपका है कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं. आर यू जस्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस प्लान टू इंक्रीज योर रेवेन्यू, योर प्रॉफिट, योर इन्वेंट्री, reduce the expenditure or to increase the production. So whatever is the goal, be very specific when it comes in the budgetary document. Budget में आप dreams नहीं लिखते, budget में आप goals and objectives की बात करते हैं. It is made with a pragmatic and realistic approach जो कि tangible हो, जो quantifiable हो, जो measurable हो. Unless you are keeping those factors in your mind, your budget will not be a practical document for those who are going to implement it.